رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بعض الفاظ مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، جامع ہوتے ہیں، لیکن وہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی اس میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ 5 احادیث ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے جوامع الکلم قرار دیا، بہت سارے کلمات کا مجموعہ قرار دیا، اور وہ پانچوں کی پانچوں احادیث جن کو حضور نے جامع کلمات قرار دیا ہے، وہ پانچوں کی پانچوں احادیث انسانیت کے ساتھ محبت پر آمادہ کرتی ہیں۔ انسان کے ساتھ ہمدردی، انسان کی کسی پریشانی میں ساتھ دینا، اس کے کسی دکھ کو بانٹنا، اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے اوپر شفقت کرنا، اس کے اوپر رحم کرنا، پانچوں کی پانچوں احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جن کو جامع قرار دیا، جن کو مجموعہ قرار دیا، کوئی ایک حدیث بھی اس میں عبادت سے تعلق نہیں رکھتی، ایک بھی۔ آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی مومن آدمی کی پریشانی کو، دنیا کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، مشکل کو دور کرتا ہے، تنگی کو دور کرتا ہے، اللہ اس کا اجر اس کو یہ دیتے ہیں کہ قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی اللہ اسے دور کر دے۔ آپ حدیث کے الفاظ پہ غور فرمائیں کہ آپ نے فرمایا قربۃ من قرب الدنیا، دنیا کی کوئی پریشانی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا بندہ، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کسی جگہ پہ پھنس گیا، کوئی اس کو پریشانی لاحق ہو گئی، دور تک بھی تعلق اس کے ساتھ آخرت کا نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر باہر کسی محکمے میں پھنس گیا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، گھر کی کوئی پریشانی ہے، محلے کی کوئی پریشانی ہے، تو ایک آدمی کو علم ہوا اس پریشانی کو اس کی دور کرنے میں وہ کوئی عمل اختیار کرتا ہے کہ چاہے اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پریشانی کو دور کرنے کے صلہ میں اس کو اجر یہ دوں گا کہ اس کے اوپر جو قیامت کے دن پریشانی آنی ہے، ان پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی اس بندے کی میں دور کر دوں گا۔ اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع کلمات میں سے پہلی حدیث، اور دوسری حدیث حضور نے فرمائی وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس حدیث میں کوئی ایمان والے کا ذکر نہیں ہے،
آپ نے فرمایا کسی تنگ دست کے لیے کوئی آدمی آسانی پیدا کرتا ہے، معسر تنگ دست ہے، اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کے اوپر دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ من یسر علی معسر، کوئی تنگ دستی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی آدمی سے کوئی قرضہ لیا، وہ اس کا مقروض ہو گیا اور وہ دینے کا ارادہ بھی کرتا ہے، وقت بھی آ گیا، وعدہ جو کیا تھا وہ وقت آ گیا، دینے والے کو علم ہے کہ اس بندے کی نیت تھی لیکن طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دے نہیں سکتا، یہ سب آسانی کرتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، مزید مہلت دیتا ہے، حالانکہ اخلاقی، شرعی، قانونی اس کو حق ہے جو چاہے یہ کر سکتا ہے قرضے والا، لیکن اس لیے آسانی کر دیتا ہے کہ اللہ کا چونکہ حکم ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ کوئی اگر تنگ دست ہو جائے تو اس کے ہاتھ کشادہ ہونے تک اس کو مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دیتا ہے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے ہو کہ میں اس کو آسانی کرتا ہوں، چلو ٹھیک، پہلا آپشن، پہلا جو اس کے لیے عمل ہے کہ آسانی دے، اس سے بڑھ کر اگر یہ احسان کر دے کہ یہ کہہ دے کہ یار کوئی بات نہیں میں اس سے لیتا بھی نہیں ہوں، تو اللہ کیا فرمائیں گے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا میں بھی اس پر آسانی کر دیں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ دو، تیسری حدیث پاک جو جامع کلمات جس کو قرار دیا گیا، حضور نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ حدیث پاک کے اوپر عمل اتنا ضروری ہو گیا ہے، اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ نماز کا جتنا حکم ہے نا فرض عین کا، میں کہتا ہوں کہ اس کے برابر اس حدیث پر عمل فرض ہے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کا عیب کو چھپا دے، کوئی عیب تھا اس کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، باوجود علم کے لوگ بھی اس سے پوچھتے ہیں لیکن پردہ ڈالے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو پردہ ڈالنے والا ہوگا اللہ اس کے تمام عیوب پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ ڈال دے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ زیادہ تر کثرت سے لوگ تماشا بین ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی جو غلط حرکت ہو گئی ہے، جو اخلاقی اصول و ضوابط کے دھجیاں اڑا دی ہیں، جس کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ آتا ہے وہ پکڑتا ہے اور کسی کے عیب والی چیز اس کو ریکارڈنگ کرتا ہے، اور وہ ریکارڈنگ کر کے بغیر کسی اجازت کے صرف لوگوں کا ٹھٹھا مذاق، اس کی عیب، اس کی پردہ پوشی کی دھجیاں اڑانے کے لیے پوری دنیا میں للکار دیتا ہے کہ اس بندے میں یہ عیب ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کسی کا عیب کا علم ہوا، ایک بندے کو بتا دیا، دو کو بتا دیا، محلے میں بتا دیا۔ اب تو یہ جو خطرناک چیز آ گئی ہے، کسی کا عیب علم ہوا، پتہ چلا تو چپکے سے یہ بنا لیا، سمجھ لو کہ اس سے بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا معاشرے میں کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس کے بغیر اجازت کے جو چاہو بنا لو۔ اس سے اجتناب اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جیسے حرام کام سے اجتناب فرض عین ہے، اس سے بھی اجتناب فرض عین ہے۔ آپ کسی کی اجازت کے بغیر آپ تصویر نہیں بنا سکتے، آپ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے، جو چاہتا ہے، اور ہلکی سی برداشت کا تو مادہ ہی نہیں رہا۔
آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں، اللہ نے اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے آپ کو عزت دی ہو، پیسے کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، پولیٹیکل لحاظ سے وہ کوئی عزت دی ہو، اس عزت کا استعمال نیگیٹو کیا جاتا ہے، غلط کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بولنا کا چونکہ انداز یہ نہیں ہوتا، وہ کسی محکمے کے بندے کو سر کہہ کے بلانا اپنی حد تک محسوس کرتا ہے کہ میں سر کیوں کہوں، اور اس کو بے عزت لفظ سے بولتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے جی، اب وہ بندہ جب چونکہ قابل وہ برداشت نہیں کرتا، تو وہ جب بدتمیزی پہ اترتا ہے تو یہ بندہ اس کی ویڈیو بناتا ہے اور ویڈیو پہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے جی دیکھیں یہ بندہ غلط ہے، اپنی حرکت کو نہیں بتاتا کہ میں نے کیا حرکت اس کے ساتھ کی ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کسی میں کوئی عیب ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی برائی ہو، کوئی بے حیائی کا کام ہو، کوئی فحاشی کا کام ہو، تمہیں علم آ گیا تم اس کو چھپا دو، اور اس لیے چھپاؤ کہ میرے اندر بھی عیب ہے، میں بھی غلط ہوں، میں باطن کے لحاظ سے غلط ہوں، میں ظاہر کے لحاظ سے غلط ہوں، تو لہذا میں اس لیے چھپا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے عیوب پر بھی پردہ فرما دے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ قرآن پاک میں کہا کہ جس نے کیا دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو پس پرد ڈال دیا، پوچھا یاد تک بھی نہ کیا، شریعت کے احکامات کو پامال کیا، ون کم، اس کی اللہ رزق کو تنگ کر دے گا۔ پہلا اس گناہ کا کیا اللہ کہیں گے سزا دیں گے دنیا میں، معیشتاً ون کا، پہلی دنیا میں اس کو سزا یہ اللہ دیں گے اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اس کو نابینا کر کے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اور جو بندہ کسی کے عیب کو دیکھ لے، کسی کی برائی کو دیکھے، کسی کی غلط کام کو دیکھے، تو اس کو کیا کرے؟ اس پہ پردہ ڈال، اس پہ غلط کر۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں چونکہ اب واسطہ پڑا ہے، یہ ہمارے بھائی بلال نے یہ کام کیا کہ چلو جی ریکارڈنگ ہے، لوگوں کو چلو کو فائدہ ہو جائے گا، اور ہماری نیت بھی یہ ہے اللہ ہماری نیت کو صاف ہی رکھے، اور اللہ اسی کے اوپر جو ہے سلامت رکھے ہمیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ابھی چونکہ واسطہ پڑا ہے اس کام سے، جو انتہائی بدتمیزی پر آمادہ کوئی چیز بنا کر چھوڑتا ہے نا، تو سب سے زیادہ لوگ دیکھنے والے اس کو ہوتے ہیں۔ کٹھا ہو، مذاق ہو، کسی کی ذلت رسوائی پر مبنی وہ چیز ہو، لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، یہاں فیصل آباد کی ایک فیمیل ہے، اس کے بارے میں آیا کہ جی یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہماری سوچیں کیسی ہو گئی ہے؟ تو جامع کلمات حضور نے تین بات، چوتھی بات حضور نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، کسی طریقے سے مدد کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ زبان کے لحاظ سے مدد ہو، کسی لحاظ سے کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کے راستے پہ چل پڑے، علم سیکھنے کے لیے،
تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری جو پانچوں کی پانچوں احادیث ہیں، دراصل اس کے لیے آسان ہے عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ جس کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ او بھائی، ہم کوئی چیز بنائیں، کوئی چاہے پتھر کی چیز ہو، اپنے ہاتھ سے بنائی ہو، تو انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ چونکہ یہ میں نے بنائی، اس کو دل اس سے پیار کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ اور جس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پوری مخلوق کو تخلیق کیا ہو، اس کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ تو جو آدمی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم و ستم کرے، زیادتی کرے، رسوائی اس کو دے، اس کو تنگ کرے اور اس کی عیب جوئی کرے، اس کی مدد نہ کرے بلکہ اس کے راستے بلاک کرے، اس کو رسوائی کے مختلف اسباب اختیار کرے، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ یہ کہے کہ جی میں اللہ سے محبت کر دو۔ بھائی اللہ سے تمہیں کیسے محبت ہے؟ جو اللہ کی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے، تم اس سے کیوں نہیں پیار کر رہے؟ یہ تو پکا اصول ہے، محبت کا اصول ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجنون نے کہا نا کہ لیلا کے بارے میں، امر علی الدیار دیار لیلا، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار، کہ کہتا ہے کہ جو میں جب لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں نا، شہر سے گزرتا ہوں تو میں اس شہر کی در و دیواروں کو چومتا ہوں، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار، میں اس لیے دیواروں کو چومتا ہوں، اس لیے شہر سے پیار کرتا ہوں کہ اس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، اس شہر میں لیلا رہتی ہے۔ تو ایک جو دنیا فانی والا اور وہ بندہ کہ جو جہاں پہ اس کے محبوب رہے اس کے دیواروں سے پیار کر رہا ہے، تو جو خالق حقیقی ہے، جو محبت کے لائق ہے اور جس کے اوپر مر مٹنا فنا ہونا، جس کو زوال بھی نہیں ہے، اس سے محبت کتنی کرنی چاہیے، اس کے مخلوق سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اس سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے اسی لیے تو فرمایا ہے نا کہ صرف یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے صرف انسانیت سے پیار کرنے کا درس نہیں دیتا، صرف انسانیت سے پیار کرنے کا درس اللہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری تمام مخلوق چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، تم اس سے بھی پیار کرو، اس سے بھی محبت کرو۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کو میں نے دن رات بلایا، 950 سال میں ان کو دعوت دیتا رہا، انی دعوت قومی لیلا و نہار، دن بھی دعوت دی، رات بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری دعوت کو سنتے نہیں تھے، بھاگ جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یا اللہ میں ان کو جب دعوت دیتا تھا تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے،
پردے ڈالے تھے، یہ میری بات اپنی مانتے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سب کو ختم کر دو یا اللہ۔ طوفان آیا، سارے غرق ہو گئے، سارے مر گئے، نوح علیہ السلام فارغ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح اب ایسا کرو، میرے حکم کو مانو، برتن بنانا شروع کر۔ نوح علیہ السلام نے مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے، برتن بنا رہے ہیں، بناتے 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 ڈھیر لگا دیا برتنوں۔ اللہ نے فرمایا نوح جتنے برتن بنائے ہیں اب ان برتنوں کو توڑنا شروع کرو، ایک ایک کر کو توڑو۔ یا اللہ، دل اشارہ ہے برتن کو توڑنے کے لیے، آپ کا حکم ہے، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے آپ کا حکم کو مار رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ کا حکم مانا، برتنوں کو توڑ دیا۔ تو جو ہلکا سا بوجھ آیا دل پہ، پریشانی آئی، اللہ نے فوراً وہی فرمائی، نوح دیکھ، میری پیدا کی ہوئی مٹی سے، میرے حکم سے تو نے ایک برتنوں کو جو کہ ختم ہونے والی چیز تھی ان کو بنایا، اور ان کو ختم کرتے ہوئے تجھے دکھ ہو رہا تھا، اور میری مخلوق جس کو میں نے بنایا ہے، میری مخلوق جن سے مجھے محبت ہے، تو نے ہلکا سا کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کو ختم کر دے۔ تو بتا جب ان کو میں ختم کر رہا تھا تو مجھے کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بعض لوگوں نے تصوف کا جو نام یہ دے دیا ہے نا، تصوف کو، سلوک کو، طریقت کو، صوفیہ کو، وہ یہ دے دیا ہے کہ بھئی ایک تسبیح پکڑ لو لمبی سی، اور پراگندہ سے بال بنا لو، اور پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، اور ایک مصلے پہ بیٹھ جاؤ، اور بس یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے، یہی صوفی ہے۔ یاد رکھنا، تصوف، سلوک، طریقت، رہبر، شریعت، سب کچھ یہ ہے تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو، اس سے پیار کرو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دجلہ کے کنارے پہ چہل قدمی کر رہے ہیں، اور چہل قدمی کرتے کرتے تھوڑا سا آگے گزرے تو ایک کشتی میں چند نوجوان سوار تھے، اور نوجوانوں نے جب دیکھا کہ ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں، کچھ لوگ دین سے دور بھی ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ ٹھٹھا مذاق چل رہا ہو، تو اچانک کو مولوی صاحب آ رہے ہیں، تو مذاق کرنا ایک سمجھ لو کہ اس مجلس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، باتیں، آوازیں کسی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، جس طرح یہ نوجوان دنیا میں خوش ہیں، ان کو آخرت میں بھی اس طرح خوش رکھ۔ تو جو ساتھ تھا انہوں نے کہا حضرت یہ کہا ہے، انہوں نے کہا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، اور یہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے نا، اور جب خالق حقیقی کے محبوب سے محبت ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی دنیا بھی سنورے گی، اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ متی تکون الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی تیاری تو نہیں کی، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا، زیادہ روزے نہیں رکھتا، زیادہ ذکر و اذکار نہیں کرتا، بس فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے مبارک الفاظ سے اس عاشق کو، اس محب کو تسکین دے دی۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جس سے بھی محبت کرو گے قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ حشر کرے گا۔
تو محبت کرنا سیکھو لوگوں کے ساتھ، پیار کرنا سیکھو لوگوں کے ساتھ۔ اس معاشرے میں ضرورت جو اس بات کی ہے نا، یاد رکھنا، وہ اعتدال پسندی کی ہے، میانہ روی کی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، پیار کرنا۔ لوگ مختلف چیزوں سے لڑتے ہیں، کوئی برادری کی بنیاد پہ لڑتا ہے، کوئی پیسے کی بنیاد پہ لڑتا ہے، کوئی مسلک کی بنیاد پہ لڑتا ہے، کوئی چدراہٹ کی بنیاد پہ لڑتا ہے۔ تو بھائی اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں صرف لڑائیاں ہی رہ گئی ہیں نا، تو پیار تو کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارا ملک اس وقت سارا ملک فتن و فساد میں برپا ہے، لپٹا ہوا ہے، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، کینوں میں، بغض میں، سب حب مال، حب جاہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل بس چینج کر دیا جاتا ہے، اس کا پردہ جب چینج کر دیا جاتا ہے، آوازیں وہی، چہرے وہی، سوچیں وہی، دل میں جو نیتیں ہیں وہی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ ہو، بس انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تم اس سے پیار کرنا شروع کرو، سکون کی زندگی گزرے گی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو بندہ بھی کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو ضرور اس بات کی ہے، لوگوں میں پیار کریں، محبت کریں، نفرتیں، غصہ، کینہ، بغض، حسد، اور دل میں سوچنا کہ یاد رکھنا کہ کوئی بندہ بھی اس دنیا میں عیب سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں، ہر بندے میں کوئی عیب ہوتا ہے، لیکن سب سے خوبصورت اس معاشرے کا بندہ وہ ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں کو پتہ ہونے کے باوجود پردہ ڈال دے، زبان کو تالا لگا۔